الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق، وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل أصول الفقه مبنى للشرائع والأحكام، وأساسا لعلم الحلال والحرام، وصيرها موثقة بالبراهين والدلائل، وموشحة بالحلي والشمائل. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أجرى هذه الرسوم إلى يوم الدين، وأيد العلماء بالأيدي المتين، ورفع درجاتهم في أعلى عليين، وشهد لهم بالفلاح واليقين، وعلى آله وأصحابه الهادين المهتدين، وتابعيهم من الأئمة المجتهدين. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اصول فقہ کی مشہور و معروف کتاب نور الانوار کا درس شروع کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ الابتداء منی والاتمام من اللہ تعالی۔ اساتذہ کرام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ضروری سمجھتا ہوں کہ صاحب کتاب کے پہلے مختصر حالات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ واضح رہے کہ کتاب نور الانوار شرح ہے کتاب المنار کی۔ صاحب منار الانوار یعنی کتاب المنار صاحب تصانیف کثیرہ ہیں۔ مختصراً نام ان کا حافظ الدین ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی، متوفی سن 710 ہجری۔ یہ نور الانوار کا متن یعنی کتاب المنار نہایت نافع متن متین ہے، جس کی کئی شراح نے شرح کی ہے۔ انہی شروحات میں سے ایک نور الانوار بھی ہے۔ صاحب نور الانوار نام و نسب: آپ کا نام احمد ہے اور والد کا نام ابو سعید ملا جیون سے مشہور ہیں۔ سلسلہ نسب یوں ہے: احمد بن شیخ ابو سعید بن عبداللہ بن شیخ عبدالرزاق بن شاہ مختوم۔ آخر میں آپ کا نسب شریف سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے وابستہ ہے۔ پیدائش و سکونت: آپ کے دادا عبداللہ کے جد امجد مخدوم خاصہ
جو شیخ صلاح الدین دہلوی کی اولاد سے ہیں۔ قصبہ امیٹھی کے مشہور بزرگوں میں سے تھے۔ دہلی سے منتقل ہو کر قصبہ امیٹھی میں اقامت پذیر ہو گئے تھے۔ ملا جیون اسی قصبہ امیٹھی میں پیدا ہوئے۔ سن پیدائش تقریباً 1048 ہجری ہے۔ تحصیل علوم: 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا، پھر تحصیل علوم و فنون میں مشغول ہوئے اور پورب کے متفرق قصبات میں رہ کر فضلائے عصر سے استفادہ علوم کیا۔ درسیات میں سے اکثر کتب شیخ محمد صادق سے پڑھیں۔ آخر میں ملا لطف اللہ جہان آبادی سے سند فراغت حاصل کی۔ تحصیل علوم سے فراغت کے بعد مسند صدارت تدریس کو زینت بخشی اور اپنے وطن میں درس دیتے رہے۔ قوت حافظہ و سادگی مزاج: آپ نہایت سادہ مزاج، غریب الطبع، منکسر المزاج، ملنسار اور رسمی تکلفات سے قطعاً بیگانہ اور قوت حافظہ میں یگانہ تھے۔ درسی کتب کی عبارتوں کے پورے اوراق و صفحات حفظ اور بڑے بڑے قصیدے ایک مرتبہ سننے سے یاد ہو جاتے تھے۔ شاہ عالمگیر ملا جیون علیہ الرحمہ کے سامنے 40 سال کی عمر میں اجمیر شریف ہو کر دہلی پہنچے اور یہاں کافی مدت تک اقامت کی اور درس و افادہ کا مشغلہ جاری رہا۔ کشش طالع نے آپ کو شہاب الدین شاہ جہاں بادشاہ تک پہنچایا۔ شاہ جہاں نے آپ کو اورنگزیب عالمگیر کی تعلیم کے لیے مقرر کیا اور عالمگیر نے آپ کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیا اور پھر عمر بھر حد سے زیادہ اعزاز و اکرام کرتا رہا۔ اسی طرح شاہ عالم خلفِ عالمگیر آپ کے سامنے لوازم تکریم بجا لاتا رہا۔ زیارت حرمین شریفین: 55 سال کی عمر میں حرمین شریفین حاضر ہوئے۔ یہاں بھی ایک مدت تک اقامت کی اور ظاہری و باطنی فیوز و برکات سے مالا مال ہوئے۔ 4-5 سال کے بعد واپس ہو کر بلاد دکن میں سلطان عالمگیر کے ساتھ 6 سال گزارے۔ سن 1112 ہجری میں پھر حرمین شریفین کی حاضری دی۔ 1 سال اپنے والد ماجد کی طرف سے، دوسرے سال والدہ ماجدہ کی جانب سے مناسک حج ادا کیے اور صحیحین کا درس نہایت تحقیق کے ساتھ مراجعت کتب و شروح کے بغیر دیا۔ تصوف و سلوک: سن 1116 ہجری میں ہندوستان واپس آ کر اپنے وطن میں 2 سال قیام کیا۔ اس زمانے میں طریق سلوک و تصوف کی طرف زیادہ توجہ فرمائی اور حضرت شیخ یاسین بن عبدالرزاق قادری سے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ پھر اپنے احباب و مریدین کے ساتھ دہلی تشریف لائے اور درس و افادہ میں مشغول ہوئے۔ دنیا سے رحلت: آپ نے
سن 1130 ہجری میں بزبان اقبال یہ کہتے ہوئے، آہ اس آباد ویرانے میں گھبراتا ہوں میں، رخصت بزمِ جہاں سوئے وطن جاتا ہوں میں، کا کاشان فردوس کو نشیمن بنایا۔ 50 روز کے بعد نعش مبارک دہلی سے امیٹھی لے جا کر آپ کے مدرسے میں دفن کی گئی۔ علمی کارنامے: آپ نے پوری زندگی درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں صرف کی۔ اصول فقہ میں نور الانوار، شرح المنار آپ کی زندہ یادگار ہے، جس سے دنیائے علم کا بچہ بچہ بخوبی واقف ہے۔ یہ کتاب آپ نے مدینہ منورہ کے قیام کے دوران صرف 2 ماہ کے اندر لکھی، نیز ہندوستان میں سب سے پہلے احکام القرآن کے موضوع پر التفسیرات الاحمدیہ فی بیان الآیات الشرعیہ میں تالیفات المسائل الفقہیہ آپ ہی نے تالیف کی، جس میں قرآن مجید کی کم و بیش 500 آیات کی تشریح و توضیح حنفی نقطۂ نگاہ سے کی، اور لطف یہ ہے کہ یہ موصوف کی دور طالب علمی کی تصنیف ہے، جیسا کہ خاتمہ کتاب میں خود موصوف نے سال تکمیل و تصنیف بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے آیات شریفہ کی تفسیر امیٹھی شہر میں لکھنا شروع کی تھی۔ یہ سن 1064 کا واقعہ ہے، جب میں حسامی پڑھتا تھا اور 16 برس کا تھا۔ سن 1069 میں بلدہ مذکورہ میں اس سے فراغت پائی۔ اس وقت میں شرح مطالع پڑھتا تھا اور کاروان عمر 21ویں منزل طے کر چکا تھا۔ کچھ زمانے کے بعد 1075 ہجری میں امیٹھی کے اندر درس کے زمانے میں نظر ثانی کر کے اس کی صحت کی اس وقت میں 27 سال کا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضح رہے کہ یہ تسمیہ جو سر ورق آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مصنف یعنی صاحب المنار کی طرف سے ہے۔ یہ تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ نور الانوار کتاب المنار کی شرح ہے، تو یہ تسمیہ صاحب المنار کی طرف سے ہے، اور شارح یعنی صاحب نور الانوار نے اسی پر اکتفا کیا، اسی تسمیہ پر اکتفا کیا۔ بات تسمیہ کے کتاب المنار میں حمد ہے، مگر وہ حمد نہیں جو آپ کو پہلے صفحے میں نظر آ رہا ہے، یعنی الحمدللہ الذی جعل اصول الفقہ مبنی للشرائع والاحکام، یہ نہیں، بلکہ کتاب المنار میں یہ حمد ہے، الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، یہ حمد ہے۔ تو کتاب المنار میں اس طریقے سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدا اس طریقے سے ہے کتاب المنار کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم۔ پہلا جو ہمارا دعویٰ تھا کہ یہ تسمیہ مصنف کا ہے، یعنی صاحب منار کا ہے یہ تسمیہ، اور شارح نے اس پر اکتفا کیا۔ اس دعوے کی دلیل شارح کی یہ عبارت، قال المصنف بعد ما تیمن بالتسمیہ،
مصنف نے تسمیہ سے برکت حاصل کرنے کے بعد فرمایا، کیا فرمایا؟ الحمدللہ۔ تو تسمیہ سے برکت حاصل کرنے کے بعد یہ صریح ہے اس بات میں کہ ابتداءً جو تسمیہ دیکھ رہے ہیں وہ مصنف کا تسمیہ ہے۔ تو سوال یہ کہ شارح کی طرف سے تسمیہ کیا ہے؟ اسی پر شارح نے اکتفا کیا، ہاں حمد کو انہوں نے چینج کیا۔ بہرحال تسمیہ اور تحمید کو صاحب منار بھی کتاب کے شروع میں لائے ہیں، اور صاحب نور الانوار بھی تسمیہ اور تحمید کو اپنی طرف سے کتاب میں لائے ہیں۔ تسمیہ میں تو اکتفا کیا مصنف کے تسمیہ پر، اور تحمید کی جہاں تک بات ہے تو حمد انہوں نے اپنے الفاظ میں پیش کیا ہے، اور ان کے الفاظ اس طریقے سے ہیں: الحمدللہ الذی جعل اصول الفقہ الی آخرہ۔ بہرحال مصنف اور شارح دونوں نے اپنی کتاب کو بسم اللہ اور الحمدللہ سے شروع کیا۔ سوال، ایسا کیوں کیا؟ تسمیہ اور تحمید سے میں لمبی گفتگو نہیں کروں گا، بس یہ بات کتاب کے ابتدا میں ذکر کی جاتی ہے، اس لیے بہت تیزی سے ذکر کر رہا ہوں، ایک دو جملے بس۔ تو مصنف اور شارح نے اپنی کتاب کی ابتدا کی کس سے؟ تسمیہ اور تحمید سے۔ کیوں؟ اتباعاً بخیر الکلام، خیر الکلام کی اتباع کرتے ہوئے، خیر الکلام کی اتباع میں۔ خیر الکلام اللہ کی کتاب قرآن مجید، قرآن کریم ہے، اس کی ابتدا تسمیہ اور تحمید سے ہے۔ دنیا کا بھی طریقہ یہی ہے کہ دنیا کامل کی پیروی کرتی ہے، اور دنیا کتاب میں کامل قرآن کریم ہے، قرآن مجید ہے، تو اس کی پیروی میں مصنف اور شارح نے اپنی کتاب کی ابتدا کی تسمیہ اور تحمید سے۔ نیز تسمیہ اور تحمید سے اپنی کتاب کو اس لیے بھی شروع کیے کہ خیر الانام کی حدیث پر عمل ہو جائے، یعنی خیر الانام کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے اپنی کتاب کو شروع کیے تسمیہ اور تحمید سے۔ خیر الانام کی حدیث میں ہے: کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بسم اللہ فہو اخطا۔ حدیث میں ہے: کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بحمد اللہ فہو اخطر، او کما قال النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان دونوں حدیث پر عمل کرنے کے لیے، کیونکہ دونوں حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ اچھے کام کی ابتدا تسمیہ اور تحمید سے ہو، تسمیہ اور تحمید سے ہو۔ ان دونوں حدیث پر عمل کرنے کے لیے انہوں کا لفظ ساؤتھ انڈیا کی زبان میں ہے، نارتھ انڈیا والے کو بھی ایک آدھ لفظ ساؤتھ انڈیا کا سننا پڑے گا، کیونکہ اس وقت میں ساؤتھ انڈیا میں ہوں۔ تو انہوں شروع کیے تسمیہ اور تحمید سے۔ کیوں؟ حدیث پر عمل کرتے ہوئے، حدیث پر عمل کرنے کے لیے۔ یہ سوال آپ مت پوچھئے، بہت پرانا ہے کہ تسمیہ اور تحمید کی حدیث پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ دونوں حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ تسمیہ کی حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ابتدا مجھ سے ہو، تحمید کی حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ابتدا مجھ سے ہو۔ تو اس کے ایک جواب میں ایک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہاں دونوں حدیث میں ابتدا کا لفظ آیا ہے، مگر تسمیہ کی حدیث میں جو ابتدا ہے وہ حقیقی پر محمول ہے، اور تحمید کی حدیث میں جو ابتدا ہے وہ اضافی یا عرفی پر محمول ہے، یا دونوں میں عرفی پر محمول ہے۔ اور جب ایسا ہے تو دونوں حدیث پر عمل کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور دونوں حدیثوں میں
کچھ بھی تعارض نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ ہم نے جو یہ کہا کہ ابتدا تسمیہ کی حدیث میں حقیقی پر اور تحمید کی حدیث میں اضافی یا عرفی پر محمول ہے، یہ جو میں نے عرض کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ تسمیہ سے مقصود بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مقصود ذات کا ذکر کرنا اور تحمید سے مقصود صفات کا ذکر کرنا، اور ذات پہلے ہوتی ہے صفات بعد میں ہوتی ہے، ذات پہلے ہوتی، اس لیے تسمیہ کی حدیث میں ابتدا حقیقی پر اور تحمید کی حدیث میں ابتدا اضافی یا عرفی پر محمول ہے۔ تو دونوں حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے، دونوں پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ دونوں ہی حدیث میں ابتدا محمول ہے ابتدائے عرفی پر۔ ابتدائے عرفی کا مطلب یہ مقصود سے پہلے، تو دونوں حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ مقصود سے پہلے تسمیہ اور تحمید ہونا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے مقصود سے پہلے تسمیہ اور تحمید ہے، تو دونوں حدیث کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے اور ان دونوں پر عمل کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ تو ان دونوں حدیث پر عمل کرنے کے لیے مصنف عمل کرتے ہوئے مصنف و شارح نے اپنی کتاب کی ابتدا تسمیہ اور تحمید سے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو انتہائی مہربان رحم والا ہے۔ اگر اس کا ترجمہ یوں کریں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، انتہائی مہربان رحم والے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اب یہ ترجمہ جو میں کیا، آپ بہت کم اس دوسرے ترجمے کو سنے ہوں گے، پہلا ترجمہ تو سنتے رہے ہوں گے، مگر کم سننا یہ صحیح ہے، کم سننا، مگر میں ایک بات عرض کروں گا کہ دوسرے ترجمے میں کوئی قباحت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں نے اور ترجمہ کیا وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ ہم نے جو یوں ترجمہ کیا، انتہائی مہربان رحمان انتہائی مہربان، ان کے مفردات پہ میں گفتگو نہیں کروں گا، رحمان انتہائی مہربان، رحیم مہربان رحم فرمانے والا، انتہائی مہربان رحم والے اللہ کے نام سے شروع، اس طریقے جو میں ترجمہ کیا، وجہ یہ ہے کہ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی زبان کا ایک جملہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب یہ عربی زبان میں ہے تو عربی زبان کا جملہ ہے، تو اس جملے میں عربی زبان کے قواعد کی رعایت ضروری ہے، ہماری زبان کے قواعد کی رعایت ضروری نہیں ہے۔ اور عربی زبان کا قاعدہ کیا ہے؟ موصوف پہلے صفت بعد میں، ولد صالح، رجل صالح، تو یہ صالح ولد اور رجل کی صفت ہے، تو عربی زبان کا قاعدہ موصوف پہلے صفت بعد میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی زبان کا ایک جملہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے اسی کے قانون کی پابندی ہوگی، تو یہ تو عربی زبان کا قاعدہ ہے، اور میں ترجمہ اردو زبان میں کر رہا ہوں، اور ہماری زبان کا قاعدہ ٹھیک موصوف صفت میں عربی زبان کے بالکل مختلف ہے، کہ اردو زبان کا قاعدہ کیا، صفت پہلے موصوف بعد میں، ایسا نہیں بولتے ہیں لڑکا اچھا، ایسا بولتے ہیں اچھا لڑکا، ایسا نہیں بولتے گھر اچھا، بلکہ ایسا بولتے ہیں اچھا گھر۔ تو چونکہ ہم ترجمہ اردو زبان میں کر رہے ہیں، اور اردو زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ صفت پہلے موصوف بعد میں، تو ظاہر سی بات ہے جب ترجمہ اردو زبان میں کر رہے ہیں تو ہمیں اردو زبان کے قاعدہ کو اپنے سامنے رکھنا پڑے گا، اور اردو زبان میں صفت پہلے ہوتی، تو ظاہر سی بات ہماری اپنی زبان میں جب ترجمہ کریں گے تو اللہ کے ترجمے سے پہلے قاعدہ کے مطابق رحمان اور رحیم کا ہمیں ترجمہ کرنا چاہیے، اس لیے اس زبان کے قواعد کے مطابق یہ ترجمہ مجھے بہتر نظر آتا ہے۔ کون سا ترجمہ؟ انتہائی مہربان رحم والے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ترجمہ غلط ہے، مگر مجھے چونکہ اردو زبان میں کر رہا ہوں، اس زبان کے قاعدہ کے مطابق یہ ترجمہ بہتر نظر آتا ہے، اس لیے میں یہ ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی مہربان رحم والے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔
الحمد لله الذي جعل أصول الفقه مبنى للشرائع والأحكام وأساسا لعلم الحلال والحرام وسيرها موثقة بالبراهين والدلائل وموشحة بالهلي والشمائل والصلاة والسلام إلى آخره۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اصول فقہ کو شرائع اور احکام کا سرچشمہ بنایا۔ الحمد هو الثناء باللسان على الجمیل الاختیاری نعمة کان او غیرها۔ للہ اللہ علم علی الاصح للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ حمد اللہ کے لیے ہے، یہ ایک دعویٰ ہے، اور دعویٰ بغیر دلیل کے غیر مقبول ہوتا۔ ہم کہیں گے یہ دعویٰ بھی ہے اور یہ دلیل بھی ہے، اسی دعویٰ کے ساتھ دلیل ہے، یعنی حمد اللہ کے لیے ہے یہ دعویٰ اور اسی میں دلیل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کسے کہتے ہیں؟ مستجمع لجمیع صفات الکمال کو حمد اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ تو یہ دعویٰ بھی ہے اور یہ دلیل بھی ہے، الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو شکل اول کے انداز میں ترتیب دے کے آپ یوں کہہ سکتے ہیں الحمد من صفات الکمال، حمد صفات کمال میں سے ہے، اور صفات کمال منحصر ہے اس کے حق میں جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ تو نتیجہ نکل کر کے آئے گا حمد منحصر ہے اس کے حق میں جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے، اور وہ اللہ ہے، یعنی الحمدللہ۔ نحوی زبان میں بولنا چاہیں تو ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعویٰ با دلیل ہے۔ یہاں الحمدللہ میں اللہ پر محمود ہونے کا حکم لگایا گیا، اللہ پر، اور اللہ کس ہستی کا نام ہے؟ اس ہستی کا نام ہے جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ تو الحمدللہ بولا جانا گویا کہ یوں ہے الحمدللہ المستجمع لجمیع صفات الکمال الی آخرہ۔ حمد کس کے لیے؟ اللہ کے لیے جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ تو یہاں پر حکم لگ رہا اللہ پر جو ایک صفت استجماع سے موصوف ہے، اور حکم علی الشیء الموصوف بصفت، یہ حکم اس بات کو بتاتا ہے، حکم ایسی چیز پر جو کسی صفت سے متصف ہے، یہ اس بات کو بتاتا کہ صفت اس حکم کی علت ہے۔ جیسے اکرمت زیداً عالماً، میں زید پر مکرم ہونے کا حکم ہے، جو زید ایک صفت علم سے موصوف ہے، تو یہ حکم اس بات کو بتا رہا ہے کہ زید مکرم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم ہے۔ تو حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے، تو اللہ پر محمود ہونے کا حکم لگ رہا ہے جو تمام صفات کمالیہ سے جامع ہے، جو متصف ہے استجماع کی صفت سے، اور حکم علی الشیء الموصوف بصفت اس بات پر دال ہوتا کہ صفت اس حکم کی علت ہے۔ تو نحو کے اس ضابطے کے مطابق بھی الحمدللہ یہ دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے، یہ حمد اللہ کے لیے ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمام صفات کمالیہ کی جامع ہیں، تمام صفات کمالیہ کی جامع ہیں۔ تو نحوی قاعدہ سے بھی، یہ نحوی قاعدہ کی روشنی میں بھی یہ دعویٰ بلا دلیل نہیں ہے، دعویٰ با دلیل ہے۔ الحمدللہ المستجمع۔ الحمدللہ الذی جعل اصول الفقہ مبنی للشرائع والاحکام۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اصول فقہ کو شرائع اور احکام کا مبنی بنایا، اصول فقہ واضح رہے، اصول یہ اصل کی جمع ہے، اور اصل کسے کہتے ہیں؟ ما یبتنی علیہ غیرہ، اصل اس کو کہتے ہیں جس پر دوسری چیز کی بنیاد ہو۔ جیسے جدار اصل ہے سقف کے لیے، کیونکہ سقف کی بنیاد جدار پر ہے۔
تو اصل اسے کہتے ہیں جس پر کسی دوسری چیز کی بنیاد ہو۔ تو اصل بولا جاتا ہے لغت میں اس پر جس پر کسی دوسری چیز کی بنیاد ہو، جیسے کہ چھت کی جدار پر بنیاد ہوتی تو جدار، دیوار، چھت کے لیے اصل ہے۔ اسی طریقے سے اصل کا لفظ راجح پر بھی بولا جاتا ہے۔ بتا چکا ہوں اصل، اصول فقہ یہ جمع ہے اصل کی، اور اصل کا اطلاق ایک اس معنی پر ہوتا ہے، اور اصل کا لفظ کس پر بولا جاتا ہے؟ راجح پر بھی بولا جاتا ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے الاصل فی الاستعمال الحقیقہ، استعمال میں اصل حقیقت ہے، تو یہاں پر اصل کس کے معنی میں ہے؟ راجح کے معنی میں ہے۔ اسی طریقے سے اصل کا لفظ قاعدہ پر بھی بولا جاتا ہے۔ قاعدہ وہ قضیہ کلیہ ہے جس سے اس کے موضوع کے تمام جزئیات کے احکام کی معرفت ہو جائے۔ اصل، قاعدہ وہ قضیہ کلیہ ہے جس سے اس قضیہ کلیہ کے موضوع کے تمام جزئیات کی معرفت ہو۔ تو سماعت فرمایا کہ اصل اس چیز پر بھی لغت میں بولا جاتا ہے جس پر دوسری چیز کی بنیاد ہو۔ اسی طریقے سے اصل راجح پر بھی بولا جاتا ہے، اور اصل قاعدہ پر بھی بولا جاتا ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے الفاعل مرفوع اصل من النحو، بولا جاتا ہے الفاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہے، یہ نحو کی ایک اصل ہے۔ اصل من النحو، نحو کے اصول میں سے ایک اصل ہے، یعنی قاعدہ ہے، قانون ہے۔ تو اصل کا لفظ قاعدہ اور قانون پر بھی بولا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اصل کا لفظ دلیل پر بھی بولا جاتا ہے۔ اصل کا لفظ کس پر بولا جاتا ہے؟ دلیل، یعنی معلومات تصدیقیہ جو مجہول تصدیقی تک موصل ہو، اصل کا لفظ دلیل پر بھی بولا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ بولا جاتا ہے، کیا بولا جاتا ہے کہ آتوا الزکوٰۃ اصل وجوب الزکوٰۃ، آتوا الزکوٰۃ وجوب زکوٰۃ کی اصل ہے، دلیل ہے۔ تو اصل کا اطلاق دلیل پر بھی اصل کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اصل کا لفظ مستصحب پر بھی بولا جاتا ہے، جیسے کہ بولا جاتا ہے طہارت الماء اصل۔ تو یہ تو لفظ اصل پر گفتگو تھی۔ اصل پر کیوں گفتگو ہوئی؟ اصول فقہ جو جمع ہے، اصول فقہ میں اصول جمع ہے اصل کی، اور اصل کے یہ تمام معنی ہیں جو آپ نے سماعت فرمایا۔ فقہ، فقہ کس کا نام ہے؟ احکام شرعیہ فرعیہ بلفظ دیگر، احکام شرعیہ عملیہ کو اس کی تفصیلی دلیل سے جاننا، العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ عن ادلتها التفصیلیہ، یہ ہے فقہ کا معنی۔ تو یہ جو آپ نے سنا اصول فقہ، اصل، لفظ اصل کے معنی اور فقہ کے معنی، یہ حد اضافی رہی اصول فقہ کی، اصول فقہ کی یہ حد اضافی رہی، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اصول فقہ، اصول الفقہ، نور الانوار اصول فقہ کی ایک کتاب ہے۔ یہ اصول فقہ مرکب ہے مضاف اور مضاف الیہ، یعنی اصول اور فقہ سے تو مضاف کی بھی تعریف کر دی گئی، مضاف الیہ کی بھی تعریف کر دی گئی۔ یہ ہے اصول فقہ کی حد اضافی۔ ہاں، فاصول الفقہ، اصول فقہ کیا ہے؟ فقہ کے ادلہ ہیں، فقہ کے دلائل ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کتاب ہے، سنت ہے۔ کتاب اللہ۔ اصول فقہ میں کتاب مطلقاً بولی جائے تو اس سے مراد کتاب اللہ۔ تو اصول فقہ کے ادلہ وہ کیا؟ کتاب یعنی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیاس کہتے ہیں۔ اصول فقہ یعنی فقہ کے ادلہ، اور وہ کیا ہے؟ کتاب ہے، کتاب، سنت،
اجماع امت اور قیاس ہے۔ تو آپ نے اصول فقہ کی حد اضافی سماعت فرمایا۔ اب آپ کو اصول فقہ کی حد لقبی بھی سماعت فرمانی ہے، اور اس کی حد لقبی، اصول فقہ کی حد لقبی وہ یہ ہے کہ ایسے قواعد کے جاننے کا نام ہے، ان قواعد کے علم کا نام ہے جن کے ذریعے فقہ تک پہنچا جا سکے۔ علم بقواعد یتوصل بہا الی الفقہ، یہ ہے اصول فقہ کی حد لقبی، اس اعتبار سے کہ اصول فقہ ایک خاص علم، ایک خاص فن کا نام و لقب ہے، اصول فقہ کی حد لقبی ہے، اور وہ یہ ہے علم بقواعد یتوصل بہا الی الفقہ۔ تو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اصول فقہ کو شرائع کا سرچشمہ بنایا، سرچشمہ، بنیاد، مبنا۔ شرائع یہ شریعت کی جمع ہے۔ شریعت کسے کہتے ہیں؟ ہی الطریقۃ المحمودۃ الموضوعہ بالوضع الالہی، سائق لذوی العقول علی الاختیار بالمحمود بالذات۔ شریعت اللہ رب العزت کی طرف سے وضع کیا گیا وہ ستودہ راستہ ہے جو ارباب عقل کو خیر بذات کے اپنانے پر ابھارتا ہے۔ شارٹ میں اللہ کی طرف سے وضع کیا گیا ستودہ راستہ وہ شریعت ہے۔ مراد یہاں پہ مبنی للشرائع، شرائع سے یہاں پر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اصول فقہ کو شرائع کے لیے بنیاد بنایا، سرچشمہ شرائع بنایا۔ شرائع سے اس جگہ مراد مشروعات یعنی اصول اور احکام، عقائد اور احکام، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں اللہ کی حمد ہے اس لیے کہ اللہ نے اصول فقہ یعنی کتاب، سنت، اجماع امت اور قیاس بھی، ان کو کیا بنایا؟ مشروعات یعنی عقائد و احکام کا سرچشمہ بنایا۔ تو شرائع اور احکام کے لیے، احکام یہ حکم کی جمع ہے۔ حکم اصطلاح میں خطاب اللہ المتعلق بافعال المکلفین اقتضاء او تخییرا۔ حکم اصطلاح میں کس کا نام ہے؟ اللہ کا وہ خطاب جو افعال مکلفین سے وابستہ ہے، اقتضاء کے طور پہ یا تخییر کے طور پہ۔ اصطلاح میں حکم اس کا نام ہے، اور کبھی حکم اس پر بھی بولا جاتا ہے جو اللہ کے خطاب سے ثابت ہے۔ اللہ کے خطاب سے ثابت ہونے والی چیز پر بھی حکم کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے کسی خطاب سے وجوب کا ثبوت ہوتا ہے، کسی سے حرمت کا ثبوت ہوتا، کسی سے اباحت کا ثبوت ہوتا، تو وجوب، حرمت، اباحت، حلال، حرام، ان پر بھی حکم کا اطلاق ہوتا ہے۔ حکم اس پر بھی بولا جاتا ہے، المختصر، خطاب پر بھی بولا جاتا ہے، اور خطاب سے ثابت ہونے والی چیز اور بات پر بھی حکم کا اطلاق ہوتا ہے۔ وقد يطلق على ما ثبت من
اور اللہ کے خطاب سے ثابت ہونے والی چیز مثلاً وجوب، حرمت، اباحت، ندب وغیرہ پر بھی، حلت، حرمت، اس پر بھی حکم کا اطلاق ہوتا ہے، اور یہی معنی یہاں پر مراد ہے۔ کہاں پہ؟ مبنی للشرائع والاحکام، یعنی حلت و حرمت، وجوب، ندب، اباحت وغیرہ، یہی معنی مراد ہے۔ تو کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اصول فقہ کو مشروعات اور اباحت و حلت، وجوب اور حرمت کے لیے سرچشمہ بنایا۔ وَأَسَاسًا لِعِلْمِ الحلال والحرام، اور حلال و حرام کے جاننے کی بنیاد بنایا۔ کس کو؟ اصول فقہ کو۔ تو اصول فقہ کو اللہ رب العزت نے شرائع یعنی مشروعات اور احکام یعنی وجوب، حرمت وغیرہ کا سرچشمہ بنایا، اور علم حلال و حرام کی بنیاد بنایا۔ وَصَيَّرَهَا مُوَثَّقَةً بِالْبَرَاهِينِ وَالدَّلَائِلِ، اور ان کو، شرائع کو، اور ان کو مضبوط کیا، پختہ کیا، ان کو پختہ کیا براہین سے اور دلائل سے۔ سیرہا ای الاحکام والشرائع، ان کو یعنی احکام اور شرائع کو، احکام اور مشروعات کو موثقہ، مضبوط بنایا، پختہ بنایا۔ سمجھ رہے ہیں؟ توثیق، مضبوط، کس سے؟ براہین سے اور دلائل سے۔ براہین جمع ہے برہان کی، دلائل جمع ہے دلیل کی۔ دلیل کسے کہتے ہیں؟ اس معلوم تصدیقی کو کہتے ہیں جو مجہول تصدیقی تک موصل ہو۔ مثلاً ہمارا قول العالم متغیر وکل متغیر حادث، یہ دلیل ہے اس لیے کہ یہ وہ معلومات تصدیقیاں ہیں جو ایک مجہول تصدیقی العالم حادث تک موصل ہے۔ تو دلیل کس کا اطلاق کس پر ہوتا؟ دلیل وہ معلوم تصدیقی ہے جو مجہول تصدیقی تک موصل ہو۔ اور برہان جس کی جمع براہین ہے، یہ برہان کس چیز کا نام ہے؟ تو برہان دلیل ہی کی ایک قسم ہے۔ تو گویا دلیل مقسم اور برہان قسم، اور آپ کو خوب پتہ ہے اقسام قسم اور مقسم کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے۔ مقسم عام ہوتا اور قسم خاص ہوتی، یعنی دلیل عام ہے اور برہان خاص ہے۔ تو کہتے ہیں برہان دلیل ہی کی ایک قسم ہے، برہان اس دلیل کا نام ہے جو یقینیات سے مرکب ہو۔ برہان کسے کہتے ہیں؟ اس دلیل کو کہتے ہیں جو یقینیات سے مرکب ہو۔ تو جب ایسا ہے کہ دلائل عام اور براہین خاص، تو دلائل کا ذکر براہین کے بعد یہ عام کا ذکر کرنا خاص کے بعد ہوا۔ کہتے ہیں کہ دلائل کا ذکر براہین کے بعد یہ عام کا ذکر کرنا خاص کے بعد ہے۔ ٹھیک ہے؟ یا یوں کہا جائے کہ مراد براہین سے کہ ان مشروعات اور احکام کو پختہ کیا براہین سے اور دلائل سے۔ ایسا بھی ہو سکتا کہ شارع کی مراد براہین سے ادلہ عقلیہ، تو اب معنی یہ کہ مشروعات اور احکام کو مضبوط بنایا ادلہ عقلیہ سے، اور دلائل سے مراد ادلہ نقلیہ یعنی کتاب و سنت۔ تو ایسا بھی ہو سکتا کہ براہین سے مراد دلائل عقلیہ اور دلائل سے مراد دلائل نقلیہ ہو، ایسا بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو جس نے مشروعات اور احکام کو مضبوط کیا براہین اور دلائل سے، وہ موشحۃً بالحلی والشمائل، اور اسے
آراستہ کیا زیورات اور عمدہ شکلوں سے، ان کو کن کو؟ وہی جن کی بات چل رہی، مشروعات و احکام، شرائع اور احکام، اور انہیں آراستہ کیا، انہیں سجایا زیورات اور اچھی صورتوں سے۔ موشحہ، توشیش کہتے ہیں حمائل در گردن انداختن و آرائش دادن۔ حلی یہ حلیہ کی جمع ہے۔ حلی کس کی جمع ہے؟ حلیہ کی، جس کے معنی زیور کے ہے۔ اور شمائل خصلت کے معنی میں ہے، شکل و صورت، عادت کے معنی میں ہے، شکل کے معنی میں ہے۔ تو شاید حلی موشحتاً بالحلی والشمائل، شاید شارح کی مراد حلی اور شمائل سے ادلہ شرعیہ عقلیہ ہو یا ادلہ نقلیہ ہو، ایسا بھی ممکن ہے۔ پھر سے ترجمہ دیکھیے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اصول فقہ کو شرائع اور احکام کا سرچشمہ اور علم حلال و حرام کی بنیاد بنایا، اور ان کو شرائع اور احکام کو مضبوط کیا، پختہ کیا براہین و دلائل سے، اور آراستہ کیا، سنوارا اور سجایا زیورات اور اچھی صورتوں سے۔ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الذی اجری ہذہ الرسوم۔ اور صلاۃ و سلام نازل ہو، میں اس لفظ پر بھی گفتگو نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اگلے صفحے پر شارح خود گفتگو کرنے والے ہیں اس پر، اس لیے تھوڑا انتظار کیجئے۔ صلاۃ پر بھی گفتگو آ رہی ہے اگلے صفحے میں، خود شارح کی زبانی۔ والصلاة والسلام علی سیدنا، اور صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا محمد پر، ہمارے سردار محمد پر، جنہوں نے ان رسوم کو، یعنی شرع کے ان رسوم کو، ان اصول کو قیامت تک کے لیے، روز جزا تک کے لیے نافذ کیا۔ وَأَيَّدَ الْعُلَمَاءَ بِالْأَيْدِ الْمَتِينَ، اور علماء کی تائید فرمائی، علماء کو قوت بخشا، مضبوط قوت کے ذریعے سے۔ ایدہ یؤید، تائید، قوت بخشنا، قوت دینا، مدد کرنا، علماء کی مدد فرمائی مضبوط قوت کے ذریعے سے، مضبوط قوت کے ذریعے سے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور ان کے درجات کو اعلیٰ علیین میں بلند فرمایا۔ وشہد لہم بالفلاح والیقین، اور علماء کے لیے فلاح و یقین کی گواہی دی۔ وعلی آلہ واصحابہ الہادین المہتدین، اور صلاۃ و سلام نازل ہو آپ کی آل پر اور آپ کے ہدایت یافتہ صحابہ پر، آپ کی آل پر اور اصحاب پر جو ہدایت یافتہ رہبر و رہنما ہیں، و تابعہم، اور تابعین پر، صحابی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، اور تابعی وہ جنہوں نے صحابی کو دیکھا۔ کہتے ہیں اور صلاۃ و سلام نازل ہو تابعین پر اور تبع تابعین، یعنی ائمہ مجتہدین پر۔ تم الدرس اليوم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔